معصوم سی آنکھوں میں شرارت لیے اپنی اداکاری سے سب کے دلوں میں گھر کر جانے والی سجل علی۔ ویورز، آج ہم آپ کو اداکارہ سجل علی کے ان ڈراموں کے بارے میں بتائیں گے جو سپر ہٹ ہوئے۔ اداکارہ سجل علی اپنی آنکھوں کی وجہ سے کافی مشہور ہیں۔ ان کو پاکستانی کرینہ کپور بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ کافی حد تک بھارتی اداکارہ کرینہ کپور سے مماثلت رکھتی ہیں۔ کچھ لوگ انہیں مدھو بالا کہتے ہیں تو کوئی کانچ کی گڑیا کہتا ہے، مگر سچ تو یہ ہے کہ سجل کا اپنا ہی ایک انداز ہے۔ تو یہ ویڈیو اس خوبصورت اداکارہ کے ٹاپ 10 ڈراماز کے بارے میں ہے، لیکن ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ پاک ڈراما ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کر کے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھیں۔ چلیے بات کرتے ہیں سجل علی کے ڈراماز کی۔ ڈرامہ سیریل خدا دیکھ رہا ہے۔ ڈرامہ سیریل خدا دیکھ رہا ہے A+ انٹرٹینمنٹ کا پیش کردہ ہے اور اس ڈرامے کو لکھا ہے شہزاد جاوید نے۔ اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے سبیحہ سومرو نے اور اس ڈرامے میں مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں اسد صدیقی، بشیر انصاری، سجل علی، آغا علی، قاضی واجد، عمران اسلم اور دیگر۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو زمانے کی صرف دھوپ کو صبر سے برداشت کرتی ہے اور خدا پر بے حد یقین رکھتی ہے، مگر اس کی آزمائش ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی۔ پھر ستم پہ ستم یہ کہ اس کے اپنے بھی اس کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، مگر پھر بھی اسے اپنے اللہ پر بے حد یقین ہوتا ہے۔ اس ڈرامے میں سجل علی کا کردار ایک بہادر لڑکی کا ہے جو مصیبتوں اور آزمائشوں سے گھبراتی نہیں بلکہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتی ہے۔ ڈرامہ سیریل ستمگر۔ ڈرامہ سیریل ستمگر سروت نذیر کا لکھا ہوا ہے۔ اس ڈرامے کو فہیم برنی نے ڈائریکٹ کیا ہے اور اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں شامل ہیں انشیلا ملک، افضال علی، سجل علی اور دیگر اداکار۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو ایک ایسے لڑکے سے محبت کر بیٹھتی ہے جو پہلے سے ہی شادی شدہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی ایک بیٹی کا باپ بھی ہوتا ہے، مگر سب کچھ جانتے ہوئے وہ اسی لڑکے سے محبت کرتی ہے اور جب اسے شادی کے لیے کہتی ہے تو وہ لڑکا اسے منع کر دیتا ہے، جس بات پر لڑکی کی انا کو جوش آ جاتا ہے اور پھر وہ اپنی انا کا بھرم رکھنے کے لیے لڑکے پر طرح طرح کے الزامات لگاتی ہے اور اس کی زندگی کو برباد کرتی ہے۔ اس ڈرامے کو پروڈیوس کیا ہے مومنہ درند نے اور یہ ہم ٹی وی پروڈکشنز کی پیشکش ہے۔ ڈرامہ سیریل آسمانوں پہ لکھا۔ ڈرامہ سیریل آسمانوں پہ لکھا جیو ٹی وی کا ایک انتہائی کامیاب ڈرامہ ہے جسے نوجوان نسل میں خاص طور پر مقبولیت حاصل ہوئی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ شروع سے ہی یہ ڈرامہ ناظرین کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب رہا۔ یہ ڈرامہ ایک ایسی سیدھی سادھی معصوم لڑکی کے گرد گھومتا ہے جس کی اتنی سی خواہش ہے کہ اس کی اپنی شادی سادگی سے ہو، مگر اس کے سسرال والے جہیز مانگتے ہیں اور بارات کے دن جہیز نہ ہونے کی وجہ سے دولہا لڑکی کو درمیان نکاح چھوڑ جاتا ہے کہ اسی دوران لڑکی کے باپ کو ہارٹ اٹیک آ جاتا ہے اور یہ دیکھ کر لڑکی سے حادثاتی طور پر ایک شخص شادی کر لیتا ہے جو اسے صرف ہمدردی کا رشتہ رکھتا ہے، مگر لڑکے کے گھر والے اس رشتے کو نہیں مانتے اور لڑکی کو گھر سے نکال دیتے ہیں۔ لڑکی کے والد کی موت اسی وجہ سے ہوتی ہے اور لڑکی اس کے جانے کے بعد اپنے گھر جانے کی جگہ کہیں اور نکل جاتی ہے جہاں اس کو ایک عورت سہارا دیتی ہے۔ اس دوران لڑکی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ عورت اس کے شوہر کی اصل ماں ہے جسے اس کی سوتن نے گھر سے نکال کر اس کی جگہ لے لی تھی۔ جب یہ حقیقت لڑکی لڑکے کو بتاتی ہے تو اس کی سوتیلی ماں کی ساری سچائی سامنے آ جاتی ہے۔ یہ ڈرامہ جیو ٹی وی کا نشر کردہ ہے اور اس ڈرامے کی اسٹار کاسٹ میں سجل علی، شہریار منور اور سنم چودھری شامل ہیں۔ ڈرامہ سیریل چپ رہو۔ ڈرامہ سیریل چپ رہو کے ڈائریکٹر یاسر نواز ہیں اور اس کو لکھا ہے سمیرہ افضل نے۔ اس ڈرامے کی مرکزی کاسٹ میں شامل ہیں سجل علی، سید جبران، فیروز خان اور انجمن رامیل۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو لاہور سے کراچی اپنی بہن سے ملنے آتی ہے، مگر وہاں اس کی بہن کا شوہر ہی اس کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، مگر یہ بات وہ کسی کو بتا نہیں پاتی کیونکہ اس کی بہن کے مستقبل کا سوال ہے۔ وہ اندر ہی اندر گھٹتی رہتی ہے۔ پھر اس کی زندگی میں ایک لڑکا آتا ہے جو اس کو سنبھالتا ہے اور اس کو اس ڈر سے نکالتا ہے، اس کا ساتھ دیتا ہے اور اس کے گنہگاروں کو سزا بھی دیتا ہے۔ ڈرامہ سیریل نور العین۔ ڈرامہ سیریل نور العین کی کاسٹ میں عمران عباس، سجل علی، مریم نور شیخ اور دیگر شامل ہیں۔
اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے سرمد سلطان کھوسٹ نے اور ڈرامہ ایک رومانٹک سیریل ہے۔ ڈرامے کی کہانی نورالین کے گرد گھومتی ہے جس کا کردار سجل علی ادا کر رہی ہیں۔ اس کی ملاقات خضر نامی ایک نوجوان سے حادثاتی طور پر ہو جاتی ہے۔ خضر کا رول عمران عباس ادا کر رہے ہیں۔ ملاقات کے بعد دونوں ایک دوسرے سے محبت کر بیٹھتے ہیں مگر ایک دوسرے سے ہی چھپاتے رہتے ہیں۔ جب دونوں خاندان ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ کرنے پر راضی نہیں ہوتے تو یہ دونوں محبت کے پنچھی چھپ کر نکاح کر لیتے ہیں، جس کے بعد ان کی زندگی میں کافی مشکلات آتی ہیں۔ ڈرامہ سیریل گل رانا۔ ڈرامہ سیریل گل رانا میں آپ سجل علی کو فیروز خان کے مد مقابل دیکھیں گے۔ اس ڈرامے کی کہانی ایک ایسی لڑکی کے گرد گھومتی ہے جو اپنے والدین کے انتقال کے بعد اپنے تایا کے گھر میں رہتی ہے۔ گل رانا اپنی دوسری کزنز کے مقابلے میں بہت مختلف ہے۔ وہ ایک مشرقی لڑکی ہے اور سب کا خیال رکھتی ہے۔ اس کے برعکس اس کا کزن عدیل ایک خود پسند اور گھمنڈی شخصیت کا مالک ہے۔ وہ لڑکیوں کو خود سے کم تر تصور کرتا ہے۔ اس کی نظر میں لڑکیاں صرف وقت گزاری اور تفریح کا سامان ہوتی ہیں۔ عدیل کسی ایسی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا ہے جو صرف گھر سنبھالے اور اس کے معاملات میں دخل اندازی نہ دے۔ اسی وجہ سے اسے گل رانا بھا جاتی ہے اور عدیل اسے اپنی جانب متوجہ کرنے کے لیے بہت ساری حرکتیں کرتا ہے مگر وہ اس کی توجہ حاصل کرنے میں ناکام رہتا ہے۔ ڈرامہ سیریل یقین کا سفر۔ ڈرامہ سیریل یقین کا سفر میں احد رضا میر اور سجل علی کی جوڑی کو بہت پسند کیا گیا۔ اس ڈرامے کو مومنہ درد نے پروڈیوس کیا ہے جبکہ ڈرامے کی کہانی فرحت اشتیاق نے لکھی ہے۔ اس ڈرامے کی ہدایت کاری شہزاد کشمیری نے کی ہے۔ ڈرامے کی مین کاسٹ میں احد رضا میر، سجل علی، شاز خان، ہیرا سلمان اور دیگر شامل ہیں۔ اس ڈرامے میں ایک ایسے خاندان کو دکھایا گیا ہے جو ظلم کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ بیرسٹر دانیال ایک با کردار، باہمت اور دیانتدار نوجوان ہے جو مظلوم عورت کو انصاف دلانے میں اپنی جان بھی دے دیتا ہے اور اپنا تمام جذبہ ایمانی اپنے بھائی ڈاکٹر اسفندیار میں منتقل کر جاتا ہے۔ بیرسٹر دانیال کو جس طرح سازش کے تحت ایک جال میں پھنسایا گیا اور جس طرح یہاں بھی ایک عورت کا استعمال کیا گیا، اس سے ہمارے معاشرے کی بے بسی اور کرپشن کی پوری تصویر واضح ہوتی ہے۔ ڈرامے میں دیہاتی عورتوں کے ساتھ روا رکھا جانے والا برا سلوک بھی دکھایا گیا ہے۔ ڈرامہ سیریل آنگن۔ ڈرامہ سیریل آنگن پاکستان کا مشہور ترین ڈرامہ ہے جو نیٹ فلکس پر بھی پیش کیا گیا۔ اس ڈرامے کی کہانی سرحدوں کی تقسیم کے وقت دل دہلا دینے والی داستان پر مبنی ہے۔ اس ڈرامے کو ڈائریکٹ کیا ہے مشہور ڈائریکٹر احتشام الدین نے اور آفریدی مصطفیٰ نے اسے تحریر کیا ہے۔ اس ڈرامے میں سجل علی کا کردار ایک خوش مزاج، شاعرانہ اور محبت میں ڈوبی ہوئی ایک لڑکی کا ہے، جبکہ دوسری طرف احد رضا میر نے جمیل کا کردار نبھایا ہے۔ جمیل ایک شاعر، سیاستدان ہے جس کا مقصد اپنے خوابوں کو پورا کرنا ہے، مگر بدقسمتی سے یہ ڈرامہ آپ یوٹیوب پر نہیں دیکھ سکتے کیونکہ اس ڈرامے کو صرف ٹی وی پر نشر کیا گیا، جبکہ اس ڈرامے کے پروموز اور ٹائٹل سانگ آپ یوٹیوب پر دیکھ سکتے ہیں۔ ڈرامہ سیریل الف۔ ڈرامہ سیریل الف میں حمزہ علی عباسی قلب مومن نامی مغرور اور بے باک فلم ساز کا کردار ادا کر رہے ہیں، جبکہ سجل علی مومنہ سلطانی نامی ایک ایسی لڑکی کے روپ میں نظر آئیں گی جو اداکارہ بننے کی خواہش مند ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کا خالق حقیقی کے ساتھ تعلق بھی دکھایا جائے گا۔ ڈرامے کی کہانی عشق حقیقی کے گرد گھومتی ہے۔ اس ڈرامے کو عمیرہ احمد نے تحریر کیا ہے۔ اس ڈرامے میں کئی جگہوں پر ترکی کا کلچر بھی دکھایا گیا ہے۔ ڈرامے میں آپ کو تصوف کے بارے میں کافی ساری چیزیں دیکھنے کو ملیں گی۔ اس ڈرامے میں زندگی کے کئی ایسے شعبوں کو دکھایا گیا ہے جو عموماً ڈراموں کا موضوع نہیں بنتے، جیسے کہ ایک کیلیگرافر، ایک ڈانسر اور ایک اداکار، ایک ڈائریکٹر کی زندگی۔ ڈرامہ سیریل یہ دل میرا۔ ڈرامہ سیریل یہ دل میرا میں اداکارہ سجل علی اپنے شوہر احد رضا میر کے ساتھ نظر آئیں گی۔ ڈرامے میں سجل علی اینا کا کردار ادا کر رہی ہیں، جبکہ احد رضا میر امان مصطفیٰ خان کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ اس ڈرامے میں عدنان صدیقی کو سجل علی کے باپ کے روپ میں دکھایا جائے گا، جو اپنی بیٹی کو بہت ہی زیادہ عزیز رکھتا ہے اور اس پر کسی قسم کی آنچ برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ اپنی بیٹی کے سامنے بہت ہی شریف اور معزز انسان ہے، جبکہ حقیقت میں یہ ایک عیاش انسان ہے جس نے دبئی میں چھپ کر اپنی بیٹی کی عمر کی ایک لڑکی کے ساتھ شادی کر رکھی ہے۔ یہ انسان اس قدر خود غرض ہے کہ اپنی ہی بیوی کو قتل کروا دیتا ہے
تاکہ وہ اس کی عیاشی کا ثبوت منظر عام پر نہ لا سکے۔ ڈرامے میں عدنان صدیقی کا کردار ایک منفی کردار ہے جو میر فاروق کے نام سے دیکھا جا سکتا ہے۔ ڈرامے کی کہانی کو بے حد پسند کیا گیا اور اس ڈرامے میں سجل علی اور احد رضا میر کی کیمسٹری بھی بہت مقبول ہوئی۔ آپ کو یہ ڈرامہ کیسا لگا اور ٹاپ 10 میں سے آپ کا فیوریٹ ڈرامہ کون سا ہے، ہمیں کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے پاک ڈرامہ ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں۔